اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے پنڈت برج نارائن چکبست کی لکھی نظم، عنوان رامائن کا ایک سین۔ آج ہم اس نظم کے سوالات کرنے جا رہے ہیں۔ تو پہلا سوال لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، رام چندر جی کو دیکھ کر اس کی ماں کیوں رونے لگی؟ جواب: رام چندر جی کی ماں اس بات پر رونے لگی جب رام جی کو بنواس جانے کا حکم ملا۔ اس کی ماں یہ جانتی تھی کہ اب اس کا بیٹا 14 سال تک جنگل میں رہے گا اور اسے اب بیٹی کی جدائی برداشت کرنا پڑے گی۔ دوسرا سوال ہے، رام چندر جی نے ماں کا حال دیکھ کر آنسو کیوں روک لیے؟ بہت آسان سوال ہے۔ رام چندر جی نے اپنے آنسو اسی لیے روک لیے، وہ جانتا تھا اگر وہ بھی رونے لگے گا تو اس کی ماں اور زیادہ پریشان ہو جائے گی، کیونکہ اس کی ماں پہلے سے بہت زیادہ دکھی وہ پریشان حال ہو چکی تھی۔ یہاں پر میں نے ہے لکھا ہے، اس کو یہاں پر لکھنا ہے تھی۔ تو بڑھتے ہیں تیسرے سوال کی طرف۔ تیسرا سوال ہے، فارسی میں جو مرکبات بنانے کے لیے زیر اضافہ کا کام دیتی ہے، مرکبات بنانے کے لیے زیر اضافہ کا کام دیتی ہے، جیسے خون جگر، نون کے نیچے زیر، اسی طرح دامان مادر، حال لام کے زیر، لام کے نیچے زیر آتی ہے، حال دل، دل کا حال، درد دال کے نیچے زیر، درد ہجر، جدائی کی تکلیف۔ یہ فارسی میں مرکبات بنانے کے لیے زیر اضافہ کا کام دیتی ہے۔ مرکبات میں پہلے مضاف پھر مضاف الیہ آتا ہے، یہ فارسی میں ہوتا ہے۔ تو آتے ہیں سوال کی طرف۔ یہاں پر یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مضاف اور مضاف الیہ کیا ہوتا ہے، یہ میں پچھلے بھی ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں، اس وقت بھی تھوڑی بہت جانکاری دوں گا میں۔ مضاف جس اسم کی اضافت بیان کی جائے وہ مضاف کہلاتا ہے، جس اسم کی اضافت بیان کی جائے وہ مضاف کہلاتا ہے، جس اسم سے تعلق بیان کیا جائے وہ مضاف الیہ کہتا ہے، جس اسم سے تعلق بیان کیا جائے وہ مضاف الیہ کہلاتا ہے۔ جیسے عبداللہ لیتے ہیں، عبداللہ، عبداللہ دو لفظ سے بنا ہے، عبد اور اللہ۔ عبد مضاف ہے، اللہ مضاف الیہ ہے۔ رسول اللہ، رسول اس میں مضاف ہے اور اللہ مضاف الیہ۔ اگر اب اردو میں لیتے ہیں تو اردو میں رسول اللہ کے معنی ہے اللہ کے رسول، تو آ گیا مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں۔ اسی طرح عبداللہ، اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ، اللہ یعنی مضاف الیہ پہلے آئے گا اردو میں، اور عبد جو ہے یہ مضاف، یہ بعد میں آئے گا۔ تو اسی طرح اردو میں یہاں پر فارسی میں خون جگر پہلے آ گیا مضاف، مضاف الیہ بعد میں آ گیا۔ اب اگر دیکھتے ہیں اردو میں جگر کا خون، پہلے جگر آ گیا یعنی مضاف الیہ پہلے آ گیا، پھر خون آ گیا، یہ ہو گیا مضاف بعد میں۔ اردو میں مضاف بعد میں آتا ہے، مضاف الیہ پہلے آتا ہے، لیکن فارسی میں پہلے مضاف آتا ہے پھر مضاف الیہ۔ اسی طرح عربی میں بھی پہلے مضاف آتا ہے پھر مضاف الیہ آتے ہیں۔ بڑھتے ہیں
سوال کی طرف۔ اب اس نظم میں جو یہ چک بست کی نظم ہے، اس میں فارسی مرکبات یہ تلاش کرنے ہیں۔ ایک ہے باب سخن۔ باب سخن ہوتا ہے شاعری کا باب یا شاعری کا دروازہ۔ دوسرا لفظ ہے دہان زخم، زخم کا منہ، زخمک اوس، دہان زخم، زخم کا کھلا ہونا۔ صرف بیاں، زبان سے نکالنا، بولنا۔ رنگ سخن، رنگ سخن ہوتا ہے بولنے کا طریقہ، شاعری کا رنگ۔ قفل دہن، قفل دہن ہوتا ہے منہ کا تالا، منہ کا بند ہونا۔ اسی طرح دست یاس، دست کے معنی ہاتھ، یاس کے معنی نا امیدی، نا امیدی کا ہاتھ۔ اس طرح برگ خزاں، برگ خزاں ہوتا ہے خزاں کا پتا یا سوکھا پتا، مرجھایا ہوا پتا، خزاں زدہ پتا۔ اسی طرح ہے کرم کارساز، کرم کارساز ہوتا ہے کام بنانے والے کی مہربانی، کرم کارساز، کام بنانے والے کی یعنی خدا کی مہربانی، کام بنانے والا ہوتا ہے اللہ۔ اچھا، اب آتے ہیں چوتھے سوال پر۔ چوتھا سوال ہے متضاد لکھنا، ضد لکھنا۔ تو پہلے لیتے ہیں لفظ حضر۔ حضر کا جو ضد ہے وہ ہے سفر۔ حضر کے معنی منزل، سفر، یہ اس کا اپوزٹ ہے، ضد اس کا۔ محال ہے دوسرا لفظ، محال، محال کے معنی مشکل، اس کا ضد آئے گا ممکن۔ محال مشکل، ممکن اس کا ضد۔ اسی طرح قریب، قریب کا ضد آئے گا دور، بعید۔ ایک اور لفظ ہے اس میں صحرا، یہاں پر یہ دکھائی نہیں دیتا ہے، اس کو میں لکھوں گا یہاں پر صحرا، یہ رہا صحرا۔ صحرا کے معنی ہے ریگستان، صحرا۔ تو اس کا ضد آئے گا گلشن۔ اسی طرح ہجر، ہجر کے معنی وصال، ہجر، وصال۔ تو بڑھتے ہیں ایک اور لفظ ہے اس میں تیز۔ تیز، اس کا ضد آئے گا مدھم۔ ایک اور لفظ ہے عیاں، یہ بھی یہاں پر دکھائی نہیں دیتا ہے، عیاں، نہاں۔ عیاں کے معنی ظاہر، نہاں کے معنی ہے چھپا ہوا، عیاں، عیاں کے معنی ہے ظاہر، اس کا ضد ہے نہاں، نہاں۔ تو یہ رہا آج کا سبق۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو پر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔